اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 49۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ وَأَن، اور یہ کہ، وَأَنِحْكُمْ، فیصلہ فرمائیں آپ، اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس کے مطابق جو، انزلہ، نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کریں آپ، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، واحذرہم، اور آپ ہوشیار رہیں ان سے، ان کہ یفتنوک، کہیں وہ برگشتہ نہ کر دیں آپ کو، ہٹا نہ دیں آپ کو، عن بعض، اس کے کچھ حصہ سے، ما، جو، انزل، اتارا ہے، اللہ نے، الیک، آپ کی طرف، فَإِن، اور اگر، تولوا، وہ منہ پھیریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما، کہ بے شک، یرید اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے، ان کہ یصیبہم، وہ انہیں سزا دے، ببعض، بعض، ذنوبہم، ان کے گناہوں کی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، لفاسقون، ضرور نافرمان ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیات کے اندر تورات، انجیل، قرآن مجید کی عظمت کو واضح فرمایا ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند کیا ہے کہ آپ یہود کے مابین ہونے والے تنازعات کا فیصلہ اسی کے مطابق کریں جو اللہ نے آپ کو قرآن مجید کے اندر علم عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کے مقدمات کا فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہ کریں۔ پچھلی ایک آیت کے اندر، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 کے اندر، اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا کہ آپ یہود کے مابین ہونے والے مقدمات کا فیصلہ آپ چاہیں تو آپ کریں، اور آپ نہ چاہیں تو آپ نہ کریں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 کو دیکھیے ایک دفعہ۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، چاہیں تو آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا آپ چاہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 ہے، اللہ کریم نے وہ اختیار ختم کر دیا، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، مگر فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی۔ سیم یہی بات اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر بھی فرمائی، اسی کو اللہ پاک نے یہاں پھر دہرایا۔ 48 کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آیت نمبر 49 کے اندر بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہاں اللہ کریم نے ایک اور بھی ساتھ قید ذکر فرمائی، پابندی ذکر فرمائی، فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ہٹا دیں اس کے کچھ حصہ سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں یہود کی ہٹ دھرمی کو، ان کی خباثت کو، اور ان کی ضد کو اللہ کریم نے یہاں
بڑے بلیغ انداز میں واضح کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ خود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، خود بھٹک چکے ہیں، خود گمراہ ہو چکے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں ہم انہیں بھی اس سیدھی راہ سے ہٹا دیں۔ ان کے اندر تعصب کتنا ہے، ان کے اندر تنگ نظری کتنی ہے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی کہ لوگ اسلام کو قبول کیوں کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی ڈبوئیں، خود بھی اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اسلام سے دور رہیں۔ یہ ہے ان کی اسلام دشمنی۔ اس دور میں بھی یہود کا انداز یہی تھا جو آج ہے۔ اس دور میں بھی وہ یہی چاہتے تھے مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں لفظ کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاحْذَرْهُمْ، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ چور کو ملامت کرنا اگرچہ درست ہے، مگر یہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے چور کو ہی ملامت کرتے رہیں۔ عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ ہم خود اپنے سامان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے قیمتی ساز و سامان کی حفاظت ہی نہیں کرتا اور محض چور کو کوستا ہے کہ وہ برا تھا، اس کا ستیہ ناس ہو، وہ میرا سامان لوٹ کے لے گیا، اس نے میرے سامان کو ہتھیا لیا، بجا یہ باتیں درست ہیں، مگر صرف یہی کہتے رہنا اور اپنے قیمتی ساز و سامان کی خود حفاظت نہ کرنا، یہ اس چور کی چوری سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی حفاظت ہی نہ کرے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے پاس بڑی قیمتی دولت ہے، وہ دولت ہے ایمان، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ خود تو بھٹکے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ وہ خود تو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ کہیں تمہیں ہٹا نہ دیں، وہ کہیں تمہیں برگشتہ نہ کر دیں، کیونکہ ان کی چال یہی ہے، ان کی سازش، ان کی کوشش یہی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تمام تر کمائی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تمہیں ایمان سے ہٹا دیں۔ وہ اپنا پیسہ، وہ اپنی دولت پانی کی طرح بہانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں۔ اس قدر ان کے دلوں کے اندر اسلام دشمنی ہے۔ آج یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور سازشوں کا دور ہے، اور ہر طرف فتنوں اور سازشوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سیلاب ہے، اور اسلامی اقدار کو وہ سیلاب بہا کر لے جانا چاہتا ہے، اسلام کو روئے زمین سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ مگر ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، ہمیں ایکٹیو رہنا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول آپ سنیں گے تو مزید آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ابن سوریہ، کعب بن اسد اور ابن سلونہ، انہوں نے مل کر ایک پلاننگ کی، ایک سازش کی۔ یہ تینوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان ہی تو ہیں، اور ایک انسان کو دھوکہ دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھوکہ ان کا یہ تھا، انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا یہود کے مابین ایک تنازع ہے، ایک جھگڑا ہے، ہم اس تنازع کو لے کر آپ کے پاس آئیں گے تصفیہ کرانے کے لیے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دینا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے،
اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو چونکہ ہم سردار ہیں، ہماری پیروی کرتے ہوئے تمام تر یہودی اسلام لے آئیں گے۔ تو آپ بس اتنا سا ہمارا کام کر دیجئے کہ آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیجئے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی مسرت اور جتنی خوشی کسی کے مسلمان ہونے پر ہوتی ہے، اتنی خوشی آپ کو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ رشوت قبول کر لیں گے اور ہمارے بہکاوے میں معاذ اللہ استغفر اللہ ہماری چال میں آ جائیں گے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو حقائق عالم کو بے حجاب دیکھنے والے ہیں۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو اسرار کائنات کے رخ سے ہر نقاب الٹ دینے والے ہیں۔ یہ دین اسلام کے سچے دائی ہیں۔ یہ رشوت بھلا کب قبول کر سکتے ہیں؟ ان کی حماقت اور بے وقوفی یہ تھی کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام انسان سمجھ رہے تھے۔ سو انہوں نے آ کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات چیت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں فیصلہ تمہارے حق میں دے دوں، میں فیصلہ وہ کروں گا جو کہ حق ہوگا، جو عدل پر انصاف پر مبنی ہوگا۔ سو ان کا یہ پلان ناکام ہو گیا۔ اس پر اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ آپ ہوشیار رہیں، وہ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، قرآن مجید سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر وہ منہ پھیر لیں آپ سے تو جان لو بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی۔ وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اس کے اوپر آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی، انہیں ان کی بد عملیوں کی سزا، ان کی کوتاہیوں کی سزا، ان کی گمراہیوں کی سزا، ان کی تحریف کی سزا، جو کتاب اللہ کے اندر وہ رد و بدل سے کام لیتے ہیں، اس ترمیم، اس تحریف، اس رد و بدل کے اوپر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے گا۔ یہ قرآن مجید نے پیشین گوئی کی، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ یہود کے اوپر وہ برا وقت آیا۔ مدینہ طیبہ سے یہود کو نکال دیا گیا، کئی یہود کو جلا وطن کر دیا گیا، کئی یہود کو قتل کر دیا گیا، اور کئی یہود جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک بہت سے لوگ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اب آگے سنیے گا آیت مبارکہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا فحکم الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے کے فیصلے، یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن اور کس کا، احسن بہتر، من اللہ اللہ سے، حکمن حکم، لقوم اس قوم کے نزدیک، یوقنون جو یقین رکھتی ہے۔ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جاہلیت سے کیا مراد ہے۔ جاہلیت اس نظام کو کہتے ہیں جہاں قانون سازی کا مکمل اختیار اللہ رب العالمین کو نہ ہو، بلکہ انسانی اغراض، انسانی خواہشات کے ہاتھ میں ہو، جہاں اقتدار اور حکومت کی مسند پر وحی الہی کے بجائے انسان کا ناقص اور ناتمام علم قابض ہو، جہاں فیصلے انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں اور جہاں فیصلے اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں نہ ہوں، وہاں جاہلیت کا زمانہ ہے، وہاں جاہلیت کا نظام ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اے اہل کتاب، اے یہود، کیا تم وہی چاہتے ہو جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو کہ جس کے اندر انسان کا بنایا ہوا قانون رائج ہو، اللہ کا بنایا ہوا قانون رائج نہ ہو؟
کیا تم یہ چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے اس کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ جو قوم اللہ کے اوپر یقین رکھتی ہے اس قوم کے لیے تو صرف اللہ کا حکم ہی سب سے بہتر ہے، صرف اللہ کا حکم ہی سب سے خوبصورت ہے، اللہ کا حکم ہی انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ کمپیریزن کریں، ایک طرف انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو اور ایک طرف اللہ کا بنایا ہوا نظام ہو، تو آپ میں سے ہر وہ شخص جو اہل یقین میں سے ہو، جو اہل ایمان میں سے ہو، وہ یہ بات تسلیم کرے گا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، خرابیاں ہوتی ہیں، ہزار ہا کوتاہیاں ہوتی ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر، خسارے ہیں، نقصانات ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہیں، جمال ہی جمال ہے، رانائی ہی رانائی ہے، بہار ہی بہار ہے، عزت ہی عزت ہے۔ جب اللہ کا بنایا ہوا قانون رائج ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نظام لاگو ہوگا، تو اسی نظام کے اندر بہتری ہے، اسی نظام کے اندر کامیابی ہے، اسی نظام کے اندر فوز و فلاح ہے۔ اللہ پاک نے سارے مضمون کو کلوز اپ کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، جاہلیت کا نظام اب رائج نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے، اور اس قرآن مجید کا نور اور اس قرآن مجید کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیل چکی ہے۔ پھر سے وہ جاہلیت کا نظام لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کا نور جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اے یہود، تم چاہتے ہو کہ دور جہالت کا وہی ظالمانہ نظام رائج ہو جائے، جس میں غریب، امیر، کمزور، طاقتور، حاکم اور محکوم کے لیے الگ الگ قانون تھے۔ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکام جو عین عدل و انصاف اور مجسم رحم و کرم ہیں، وہ بہتر ہیں، یا تمہارا یہ ظالمانہ نظام جس میں خواہشات نفسانی کی حکومت ہے، یہ بہتر ہے؟ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں پر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم، صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم، صلی اللہ